بیرسٹر صاحب یہ سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا گھبرا گئیں کیونکہ حکومت کوئی اور بیان دیتی ہے، ترجمان کچھ اور بات کہتے ہیں، وزراء کچھ اور کہتے ہیں، یعنی پوری کیبنٹ اور ترجمان جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں تو مختلف معاملات کے اوپر. مثال کے طور پر ان کو روک لیا گیا، سڑک بند کر دی گئی، وہ پہنچ نہیں پائے سہیل آفریدی صاحب، تو اس پر ناصر حسین شاہ الگ بات کہتے ہیں کہ جی ان کو پروٹوکول دیا گیا اور ان کو محفوظ راستے سے لایا گیا، 7 گھنٹے لگا دیے گئے کراچی لانے کے لیے. سندھ حکومت کی ترجمان کہتی ہیں کہ جی وہ ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا. سی ایم سے ملاقات کے حوالے سے شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں ملاقات طے تھی، ترجمان کہتی ہیں آپ کی سندھ حکومت کی ترجمان ملاقات کوئی طے نہیں تھی. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ پھر اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اب تو چلے گئے وہ دورہ کر کے، آگے بڑھنا چاہیے اب. جی میں آگے ہی بڑھتا ہوں. دیکھیے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے 2 صوبوں کے دورے کیے. اس کے باوجود کہ ان کے صوبے کی کیا صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ لوگ اس پہ تجزیہ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، مگر نہ آپ نہ کریں کہ ان کا صوبہ دہشت گردی کی کس حالت میں ہے اور ان کی غیر موجودگی میں 2 صوبوں کے دوران ان کی کتنے دہشت گردی کے واقعے ہوئے اور آئینی طور پہ سہیل آفریدی کی کیا ذمہ داری ہے دوسرے صوبوں کا دورہ کرنا یا اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنا. شاید اللہ کرے کبھی آپ کا یہ بھی موضوع بنے. لیکن بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. 2 صوبوں کا دورہ کیا، ایک پنجاب کا ایک سندھ کا. دونوں حکومتوں کے رویے آپ کے سامنے تھے. ایک حکومت میں انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے اور کیونکہ انہیں نکلنے نہیں دیا گیا تو کسی چڑیا نے پر بھی نہیں مارا، یہ کمروں کے اندر ہی بند رہے، ڈرائنگ رومز کی پالیٹکس کر کے اور اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہو کے گالیاں شالیاں بک کے واپس آ گئے. کوئی بندہ نہیں آیا، آپ نے دیکھ لیا. اچھا دوسری طرف ہم نے ان کا استقبال کیا اس صوبے کے اندر جہاں پہ ان کا سابق صدر رہتا ہے، وزیروں کی سابق کی فوج ظفر موج رہتی ہے. کسی نے گوارا نہیں کیا سہیل آفریدی کو منہ لگانا بھی. لیکن ہمارے سینئر وزراء گئے، ان کا استقبال کیا اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ظرف تھا. اس پہ نہ ہم نادم ہیں اور ہم نے آگے بڑھتے رہے. اچھا اب یہ اجازت دی گئی تو لوگ نکلے جتنے بھی، کچھ کہہ رہے ہیں ہزاروں میں، کچھ کہہ رہے ہیں لاکھوں میں. ہزاروں بھی نکلیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، لاکھوں بھی نکلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، کراچی میں ان کی رہی بھی ہیں روٹس. اگر یہ انہیں لوگ آئے بھی ہیں، کتنے آئے ہیں یہ لوگ آپ کے تجزیے کی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے نکلنے پہ میں بات کروں. لیکن ایک چیز پہ پھر ایک بنیادی بات کروں گا. کے پی کے اندر دہشت گردی، سندھ کے اندر ایک ایتھنیسٹی کا مظاہرہ. کراچی پہلے ہی بہت سی یہ لسانی تعصبات میں گرا رہا ہے اور ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور لسانی تعصب کا جو مظاہرہ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے 99% کون سے لوگ وہاں پہ شامل تھے، آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. کون لوگ؟ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. میرے دوست نے باتیں کی، میں ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. یہ لوگ مصیبت میں ہیں اور مصیبت میں جب بندہ ہو تو اسے کیا کہا جائے. لیکن ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے. یہی ہم انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم تو کوئی آئیڈیالوجی والے ہیں، آپ لوگوں کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. آپ لوگوں کو جمہوریت سوٹ نہیں کرتی ہے. 2 صوبوں کے رویے دیکھ لیے. ہم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی تو آپ کا ہاتھ پکڑ لے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ہم نے انہیں کہا کہ جمہوری ایٹیٹیوڈ دکھائیں. ہم نے ان کے وزیر اعلیٰ کو عزت دی اور اسی وزیر اعلیٰ نے اسی ٹوپی اور اسی اجرک کے ساتھ صدر پاکستان کے بارے میں جو غلیظ لہجہ اور زبان استعمال کیا وہ آپ کے سامنے. اب بتائیے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے قابل عزت ہے، صدر پاکستان کے بارے میں جو مرضی زبان استعمال کرے، یہ اظہار رائے کی آزادی ہے اور یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر آئین آپ کو اجازت دیتا ہے تو پھر یہ آپ اسی طرح چلتے جائیے. پہلے ہی آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہلاکت کی منزل تک پہنچنے کی. اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں ایک موقع فراہم کیا یا نہیں. ہماری تو آئیڈیالوجی ہے، ہم تو بھٹو شہید. اب ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے؟ جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت ہوتی تو پھر یہ آج بھی جمہوری جماعتوں کے ساتھ بیٹھتے. جب ہم نے انہیں حکومت بنانے کا کہا یہ تب بھی بھاگ گئے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنرل باجوہ سا آ جائے، کوئی فیض حمید جیسا آ جائے. یہ پھر کسی سرپرست کی تلاش میں ہے، پھر کسی کی گود چڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ کسی انگلی کی تلاش میں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آخری بات مجھے کرنے میرے خیال سے جمہوری طور پہ اگر سمجھتے
تو ان دو رویوں کے مقابلے میں انہوں نے اگر بے قدری کا مظاہرہ کیا ہے تو مستقبل ان کا تاریخ سے تاریخ تر ہو رہا ہے، اور یہ ان قریب آپ دیکھ بھی لیں۔